السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بكم بلقاء الطیب المبارک فی بدایت مرکز المسجد بیلڈنگا مرشد آباد. الحمد للہ علی ذلک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى في موضع آخر: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: الربا 70 جزءا أيسرها إثما أن ينكح الرجل أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بناية المسجد: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آج کے اس عظیم مسجد کے عظیم افتتاح میں آپ سبھی حضرت کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور سواگت کرتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے سب کے اس محفل میں آج کی اس تاریخی مسجد میں جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہم بولے الحمدللہ. حضرات علماء کرام، حضرات مصلیان عظام، آج کی اس تاریخی مسجد سے میں آج سے آپ کو ایک عظیم قرآن کریم کا پیغام دے جانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو اس رب کریم کا شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو آج کی اس عظیم مبارک مناسبت سے جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا. اس کے بعد جس ذات اقدس کے خاطر رب کریم نے دنیا کو سجایا، ہزار ہزار انبیاء دنیا کو لائے، اکثر انبیاء کا یہی خواہش رہا جس نبی کی امتی بننے کا، اس نبی کا ہم سب کو امتی بنایا. اس نبی پر ہم لاکھوں کوٹی درود و سلام بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد میں نے گرچہ آخر میں یہ روایت پڑھی ہے: من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. یہ ایک عظیم روایت ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دنیا کے اندر کوئی مسجد بنائی، خدا کا کوئی ایسا گھر بنایا جس میں اللہ کے سوا کوئی کام نہ کیا گیا ہو، تو کل قیامت کے دن وہ سن لے اللہ اس کے لیے اس سے بہترین گھر بنا کے رکھیں گے. آج میں اس عظیم محفل سے خطاب کرتے ہوئے میں خود خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں شاید آپ حضرات کے ساتھ جنت میں جا سکوں گا. آج نے آپ حضرات کی محنت سے، آج حضرات کی کارکردگی سے، کام سے اتنی عظیم مسجد کا کام انجام پایا. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن دوستو، آج مجھے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے، اس عظیم مجموعے سے مجھے ایک عظیم خطاب اور عظیم بات بتا کر مجھے جانا ہے. میں نے قرآن کریم کی اللہ رب العالمین کا وہ غصہ آمیز، ناراض ہوتے ہوئے رب کریم جہاں ارشاد فرماتے: احل اللہ البیع وحرم الربا. اے مومنو تم سن لو، تمہارے لیے میں نے بیع کو حلال کیا، بزنس کو حلال کیا، ربا انٹرسٹ سود کو حرام کیا. لیکن بالکل الٹا ہے آج دنیا میں. آج ہم میں سے ہر ایک اپنی طرف دیکھیں، ہر ایک اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ ہم کتنا حلال بزنس میں لگے ہوئے ہیں اور حرام بزنس سے، حلال بزنس سے دور ہے اور حرام بزنس میں لگے ہوئے ہیں. ہم سب کو ایک مرتبہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن کھڑا ہونا ہے جس دن کے بارے میں خدا کہتا ہے: یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ. جس دن کے بارے میں اتنی کڑی وعید ہو، اتنی خطرناک باتیں سنائی جا رہی ہو،
اس دن کا منظر بیان کیا جا رہا ہو، اس دن سے نہ ڈرتے ہوئے آج رب کریم کے اس عظیم حکم کو نہ مانتے ہوئے آج ہم انٹرسٹ اور سود پہ لگے ہوئے ہیں۔ آج کے اس عظیم محفل سے آپ اس عہد کر کے اٹھے کہ کبھی ہم سود نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں جگہ دی، جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں جگہ دی، جس کو اور سیاستہ کے تمام اکثر مصنفین نے اس روایت کو جگہ دی کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خودکور کے بارے میں کیا کہہ کر گئے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو سود دیتا ہے، جو کسی سے سود لیتا ہے، جو سود کے معاملے کو رجسٹرڈ کرتا ہے، جو سود کے معاملے کو گواہ بن کے سامنے آتا ہے، جو سود کے معاملے کو لکھتا ہے، ہر طرح کے فہوا سواء، سب کے سب گناہ کے اندر برابر سرابر ہے۔ ایسا نہیں ہے میں نے سود آپ کو دیا، آپ نے مجھ سے لیا، ہم دونوں گناہگار ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر ایک گناہگار ہے فہوا سواء، سب کے سب گناہ بالکل برابر ہے سب کے۔ گواہ بننے والے، رجسٹرڈ کرنے والے، جو قلم کاپی میں اس کو رجسٹر کرتے ہیں، ہر ایک کا گناہ برابر ہے۔ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور روایت اس سے بھی خطرناک ہے جس کو امام مسلم نے بھی، امام مالک نے اور دیگر مصنفین نے جمع کیا ہے، الربا 70 جزءا، کہ ایک انسان جب انٹرسٹ کسی سے لیتا ہے تو 70 قسم کے گناہ سے وہ اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے۔ 70 قسم کے گناہ اس نے حاصل کر لیا۔ اس میں سب سے کم ترین گناہ جو ہے اللہ کے رسول وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ایسرھا اسما ان ينكح الرجل امہ، ایسر سب سے کم ترین، سب سے آسان، جس کی سزا کم سے کم ہوگی، اس گناہ کے بارے میں فرما رہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے، اپنی مدر سے زنا کرنے کا، ریپ کرنے کا جتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے جتنا بڑا گناہ لکھ رکھا ہے اس سے بھی ہزار گناہ زیادہ کون کرتا ہے؟ جو سود لیتا ہے، دیتا ہے، لکھتا ہے، گواہ بنتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے حفاظت فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن میں آج آپ کو اس سے ہٹ کر تو ماڈرن میں لے کر آتا ہوں، آج کی اس دنیا میں لے کر آتا ہوں۔ ہم بینک میں جاتے ہیں، آج پیسے رکھنے کا اللہ نے سب کو مال دیا ہے، مال بھی نعمت، ہر چیز نعمت، اس کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اس کی حفاظت کی خاطر بینک کو بنایا گیا، لیکن بینک کا سسٹم، بینک کا کریکولم ایسا ہے کہ ہر ایک پر سود انٹرسٹ ضروری ہے۔ ہر یہ نوکری کرنے والے، ہر ایک امپلائی جو گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ ہر ایک کے اندر سود ہے۔ اس کے بعد آج کی اس دنیا میں اور آئیے LIC، گھر گھر میں LIC ہے، ہر بچے کے نام پہ LIC ہے۔ آج کے اور آگے چلتے ہیں، ہم گاڑی لیتے ہیں، انسٹالمنٹ لیتے ہیں، دکان کسی کے باڑے میں لیتے ہیں جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کے اندر سود ہے، ہر ایک چیز کے اندر انٹرسٹ ہے۔ لیکن آخر کیا ہو گیا ہم سب کو؟ میں آج کی اس عظیم محفل کو خطاب کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب کو کیا ہو گیا؟ ہم ذرا کیوں نہیں سوچتے کہ ابھی کی 1 منٹ کی میری کوئی سیکنڈ کا مجھے کوئی یعنی ٹائمنگ نہیں ہے کہ کب میرا انتقال ہو جائے، کب میں اپنے بھائی سے جدا ہو جاؤں، کب میں اپنے بہن سے جدا ہو جاؤں، کب میں اپنے مدر سے جدا ہو جاؤں۔ لیکن آج کی اس دن کا کوئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن کیوں نہیں سوچتے کہ اس ایک گھڑی کے بعد اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو اس رب کریم کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بھائی ہم اور آپ مسلمان ہیں صرف اس بات کو ماننے کی وجہ سے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ہے، انبیاء ہیں، رسالت ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہی تو ہمارا اصل کام ہے۔ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آخرت میں اٹھنا ہے تو پھر آخرت کے تمام کاموں کو، اللہ کے احکام اور دوسری وعیدیں اور دوسری بشارتیں کیوں نہیں سنتے؟ اگر ہم نے ان باتوں کو سامنے رکھ لیا تو پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور ہماری زندگی شریعت کے مطابق ڈھل جائے گی۔ آج کے LIC میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک انسان LIC لیتا ہے، اس کو پرسنٹیج ملتا ہے، سود لیتا ہے، اس کو دینا پڑتا ہے، انٹرسٹ آپ کے انسٹالمنٹ سے گاڑی خریدتا ہے، اس کو دینا پڑتا ہے۔ کیا ہو گیا ہم سب کو؟ ہم مسئلہ کیوں نہیں جانتے؟ قرآن کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے لوگوں اگر تمہیں معلوم نہیں تم اہل علم سے پوچھو۔ بھائی آج کے اس دنیا میں یہ عیب ہو گیا کہ جو کوئی بات جانتا ہے، جو نالجبل پرسن ہے، اس سے ہم جاننا، اسے کوئی بات معلوم کرنا، ڈسکس کرنا، ہم اس کو عیب
اور شیم سمجھتے اپنے لیے، ہرگز نہیں۔ رب کریم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا صدا سناتے ہیں کہ تم پوچھو جو تم جانتے نہیں ہیں، جس مسئلے کے بارے میں تم کو گیان نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اسے پوچھو، پوچھ کر تم عمل کرو۔ تو مجھے آج کی اس محفل کو خطاب اس بات پر کرنا ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات کو خیال رکھیں کہ ہمارا ہر کام رب کریم کی خوشی کے لیے ہو۔ رب کریم کو ناراض کرنا، جو عمل کرتا ہے، جس عمل سے رب کریم کا ناراض کا باعث بنتا ہے، اس کام سے ہمیں بچ کے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ ایک اور بات، بہت سے لوگ ایسی تجارتیں کر رہے ہیں، شیئر مارکیٹ آج چل پڑا ہے۔ یہ کچھ مسائل میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ محفل ملتی نہیں ہے اور ہم لوگوں سے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ آج اسلامک لا ہر جگہ ہے، آپ کے جانے والے مدرسہ جلیلیہ ہے، آپ کے جانے والے مدرسہ شرولیہ ہے، آپ کے جانے والے مدرسے اور بھی دیگر ہیں، ہر ایک جگہ اسلامک لا پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جائیے، معلوم کیجئے، آپ کا ویلکم کیا جائے گا، آپ کو سواگتم کیا جائے گا۔ اور اللہ اسی بات کو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا آیت بتاتی ہے۔ لیکن مجھے اور آگے بڑھ کر اس بات کو بتانا ہے کہ آج ہم ہر انسان شیئر مارکیٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا جانیے، شیئر مارکیٹ کی جو پالیسی ہے، گورنمنٹ پالیسی ہے یا پرائیویٹ کمپنی کی جو پالیسی ہے، آپ اس کو پڑھیے، ریڈ کیجئے، یہاں آپ کو ملے گا انٹرسٹ کا کوئی حصہ آپ کو دینا پڑے گا یا لینا پڑے گا۔ تو پھر ہم ایسا کام کیوں کریں جس کے اندر ہم انٹرسٹ لیں یا دیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں مسجد کے تعلق سے پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد موضع من الجنہ، ایک جگہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسجد کو اللہ نے کیا بنایا؟ جنت کا ایک ٹکڑا بنایا۔ اور جنت کیا ہے؟ یہ بھی ایک عظیم چیز ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے؟ صرف ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، جنت سے خوش ہوتے ہیں، لیکن جنت ہے کیا، جہنم ہے کیا؟ بہت اہم کنسپٹ ہے یہ۔ جنت کی ایک خلاصہ ڈیفینیشن اگر میں کروں آپ کے سامنے تو یوں کر سکتا ہوں کہ اللہ جنت میں آپ کے لیے ہر اس چیز کو رکھے ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، آپ نے کبھی سنا نہیں، آپ نے کبھی سونگا نہیں، آپ نے کبھی تصور تک نہیں کیا، اس چیز کا نام جنت ہے۔ آپ کا یہ عالیشان مقام، اس سے ہزار لاکھوں کروڑ روشن جنت آپ کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اس جنت کی بشارتیں ہمیں سنائی جاتی ہے۔ جہنم ہے کیا؟ جہنم وہ ہے جو دنیا کی عذاب جس کا تقابل نہ کر سکے، دنیا کے عذاب جس کا ٹکر میں نہ جا سکے، اس کو جہنم کہتے ہیں۔ اللہ ہر اس کڑی سے کڑی سزا جہنم میں مہیا کر رکھے ہیں۔ آسان سے آسان عذاب جو ہے وہ دنیا کے ہزار عذاب سے خطرناک ہے۔ اس لیے مجھے اس ریفرنس میں اس بات کو لانے کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم سود سے بچ جائیں، انٹرسٹ سے بچ جائیں، اور اس طرح کے نیک اعمال جیسے مسجد آپ نے بنائی اور دیگر، آپ الحمدللہ یہاں میں اس بار پہلی بار آیا ہوں، لیکن اس عظیم علاقے کے لوگوں کی کارکردگی دیکھ کر، صاحب خیرات انسان دیکھ کر دل باغ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ہر چیز کو نوازا ہے، ہر جگہ آپ نے دیا ہے، اللہ اور دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صاحب خیرات یقیناً ہے، لیکن امام بخاری کی وہ روایت کو بھی دہرائیے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ جہاں اس کام کو کرتے ہیں وہی آپ نیت کو درست کیجئے۔ آج نیت کا اصل مسئلہ ہے، انٹینشن کا اصل مسئلہ ہے کہ آپ کتنا آپ تصور لے کر، کیا نیت لے کر آپ کسی کام کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ مسجد بنائے تو کس کام کے لیے؟ رب کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے؟ دکان بنائی، کسی کو دان کیا، کسی کو خیرات کیا، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ ہمیشہ ہمیں محاسبہ انالائز کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، ہم کہاں ہیں، کرنا چاہتے کیا ہے۔ ابھی ہماری گاڑی پہ اگلی گاڑی پہ ہماری انتقال ہوتا ہے تو کس رب کریم کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا جب ہمارا استحضار رہے گا، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہم سے بھی اور آپ سے بھی سبھی حضرات سے اچھے اعمال ہوں گے، اور انشاءاللہ سیئات اس سے مٹیں گے، حسنات آپ سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں امام صاحب کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے اور کچھ سیکھنے کا موقع دیا۔